بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کفایہ میں مشتق کے بیان میں تھی اور مشتق کے تحلیلی مباحث کو ذکر کر رہے تھے۔ عرض ہوا کہ محقق میر شریف جرجانی اس بات کے قائل ہے کہ مشتق بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے مدعا پر ایک دلیل ذکر کیا کہ جس کے دو لنگے اور دو شکے ہیں، قضیہ شرطیہ ہے، اس کے دو شکے ہیں۔ اگر مشتق کو مرکب مان لیا جائے اور اس کے اندر جو ذات آپ معتبر قرار دے رہے ہیں، یا اس سے مراد مفہوم شے ہے یا مصداق شے ہے۔ اگر مفہوم شے ہے تو لازم آئے گا کہ عرض عام فصل کے اندر داخل ہو، اور اگر مصداق مراد ہے تو لازم آئے گا مادہ امکان ضرورت میں تبدیل ہو جائے۔ صاحب فصول علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ شق اول درست نہیں ہے۔ ہم شق اول کو انتخاب کرتے ہیں اور اس پر اشکال کرتے ہیں۔ آپ نے جو کہا کہ لازم آتا ہے کہ فصل کے اندر عرض عام داخل ہو جائے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جو فصل ہے ناطق وہ منطق میں ایک خاص معنی میں ہے۔ ہم یہاں پر جو مشتق میں بحث کر رہے ہیں وہ عرفی معنی مقصود ہے یہاں پر، لہذا دونوں میں خلط نہ کریں۔ مرحوم آخوند رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب فصول کے اس ایراد کو قبول نہیں کیا۔ آخوند نے فرمایا کہ نہ، عرف عام میں بھی جو ناطق ہے اسی ناطق کو مناطق فصل قرار دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ عرف عام میں ناطق کا اور مفہوم ہو اور مناطق آ کر ناطق کے بارے میں ایک اور معنی جعل کرتے ہوں، لہذا یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن آخوند نے کہا کہ دوسرا اشکال کیا جا سکتا ہے میر سید شریف پر۔ وہ اشکال یہ ہے کہ ناطق اصلاً فصل حقیقی نہیں ہے، لازمہ ہے، اس فصل کا لازمہ ہے اور اس کے اظہر خواص میں سے ہے، وگرنہ یہ فصل حقیقی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو میر سید شریف کا اشکال تھا وہ اشکال اس طریقے سے مندفع ہو جاتا ہے شق اول میں کہ شق اول آپ کی تمام نہیں ہے۔ اچھا، شق دوم، اس پر مرحوم صاحب فصول ایراد کرتے ہیں کہ اس کے ایراد کے لیے عرض کیا تھا ایک مقدمہ چھوٹا سا۔ وہ مقدمہ یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ جو محمول ہے، مثلا ناطق، مان لیا کہ وہاں پر ذات الشے مراد ہے، جو شے ہے وہ خود مفہوم شے نہ ما یصدق علیہ الشیء، درست ہے، لیکن لازم نہیں آتا کہ مادہ امکان مادہ ضرورت میں تبدیل ہو جائے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ محمول آپ کسے قرار دے رہے ہیں؟ محمول جو آپ قرار دے رہے ہیں، مثلاً الانسان ضاحکن یا الانسان ناطقن، جو بھی آپ کہیں، الانسان ضاحکن، یہاں پر یعنی شیء ثبت لہ الضحک، اور اس شے سے مراد بھی وہ مصداق، درست ہے کہ ہمارے قضیے کے اندر وہ مصداق کیا بنتا ہے؟ وہی انسان۔ الانسان ضاحکن میں یعنی انسان کے لہ الضحک، اس طریقے سے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ آپ محمول کس کو قرار دے رہے ہیں؟ اگر محمول آپ مطلق انسان کو قرار دیں پھر تو درست ہے کہ واقعاً وہ جو مادہ امکان ہے ضرورت میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ الانسان انسان، خوب ثبوت الشیء لنفسہ ضروری، روشن ہے، اس صورت میں ضرورت ہوگی۔
قضیہ واقعاً ضروریہ بنے گا. لیکن اگر اس انسان سے مراد مطلق انسان نہیں ہے بلکہ انسان مقید مراد ہے، الانسان انسان لہ الضحک، وہ انسان جو مقید ہے ضحک کے ساتھ، اس انسان کا انسان کے لیے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو آپ نے قید لگائی ہے اس قید کے اعتبار سے مادہ بنے گا. بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں ثبوت الشیء لنفسہ ہی ضروری درست ہے، لیکن اگر وہ شے مقید ہو ایک ایسی وصف کے ساتھ کہ جو وصف اس کے لیے وصف امکانی ہو، تو اب یہ مقید اور قید دونوں مل کر، کیونکہ قید بھی قید امکانی ہے، اب اگر اس کو آپ ثابت کریں گے اس انسان کے لیے تو یہ بالامکان ہوگا، یہ تو بالضرورہ نہیں ہوگا. بس یہ آپ کی بات درست نہیں ہے. دوسرا اشکال بھی آپ کا درست نہیں ہے، شق دوم بھی آپ کی غلط ہے. روشن ہوا مطلب؟ کیونکہ اگر مطلق انسان ہوتا معمول پھر آپ کی بات درست تھی، لیکن یہاں پر تو مطلق انسان معمول نہیں ہے، انسان پلس قید ضحک دونوں کو ملا کر آپ معمول بناتے. اب جیسی وصف ہوگی اس وصف کے اعتبار سے مادہ بھی بنے گا. درست ہے؟ انسان کے لیے انسان ضاحک کا ثبوت ضروری نہیں ہے بلکہ بالامکان ہے. یہ اشکال صاحب فصول کا. اچھا اس عبارت کو پڑھوں یا مرحوم آخوند کا اشکال پڑھوں؟ اچھا عبارت کو دیکھیں. ثم قال، اس کے بعد صاحب فصول نے فرمایا، انہو یمکن ان یختار الوجہ الثانی، اب ممکن ہے کہ اختیار کی جائے شق دوم، یعنی شے سے مراد مصداق، یہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں. وَيُجَابُ، اور جواب دیا جائے، بِأَنَّ الْمَحْمُولَ لَيْسَ مِصْدَاقَ الشَّيْءِ وَالذَّاتِ مُطْلَقًا، اگر محمول وہ مصداق شے اور ذات نہیں ہے جو مطلق ہو، بل مقیدن بالوصف، بلکہ وہ محمول مقید ہے وصف کے ساتھ. وَلَيْسَ ثُبُوتُهُ لِلْمَوْضُوعِ حِينَئِذٍ بِالضَّرُورَةِ، اب اس وقت اس کا موضوع کے لیے ثابت ہونا کہ جب یہ مقید ہو جاتا ہے یہ بالضرورہ تو نہیں ہوگا. کیوں؟ لِجَوَازِ أَن لَا يَكُونَ ثُبُوتُ الْقَيْدِ ضَرُورِيًّا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ جو قید ثابت ہے وہ بالضرورت تھوڑی ہو، بالامکان ہو، جیسا کہ اس مثال میں ضحک والی مثال میں کہا. تمام شو. آخوند پلٹ کر اشکال کرتے ہیں صاحب فصول پر. آخوند کہتے ہیں کہ بابا دیکھیں یہ جو محمول ہے اس محمول کی 3 صورتیں ہیں. آپ نے 2 صورتوں کی طرف توجہ کی. ایک صورت یہ ہے کہ مطلق ذات ہو، اس صورت میں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ بالضرورہ ہوگا. اگر معمول میں وہ جو ذات آپ قرار دے رہے ہیں وہ مطلق ذات ہو، مقید نہ ہو، اس صورت میں آپ بھی ضروری قرار دیتے ہیں. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ محمول مطلق ہے، قید اس کے اندر داخل نہیں ہے لیکن تقید داخل ہے. کل جو میں نے توضیح دی تھی کہ قید داخل نہیں ہے لیکن تقید داخل ہے. خب تقید تو ایک معنی حرفی ہے، معمول اپنی جگہ پر کیا ہے؟ مطلق ہے. اچھا اب یہ اگر آپ نے محمول کے اندر تقید کو داخل کیا، معمول مطلق ہے، خب اس صورت میں بھی قضیے کو ضروریہ ہونا چاہیے، کیونکہ معمول تو مطلق ہے نا، قید داخل تھوڑی ہے، تقید داخل ہے، معمول تو مطلق ہے. پس ثبوت الشیء لنفسہ ضروری اب بھی باقی ہوگا. درست ہے؟ یہ صاحب فصول کو کہا. لہذا یہ صاحب فصول آپ کا ایراد وارد نہیں ہے، لیکن ضمناً خود میر سید شریف پر بھی اشکال کرتے، کہہ رہے ہیں کہ نہ،
آپ کی بات بھی اس طریقے سے اتنی کامل نہیں ہے، آپ اپنی بات کو یوں کامل کریں، آخوند کہتے ہیں ایسے کامل کرو بات کو. جب تقید آ گیا، معمول مطلق ہے لیکن تقید آ گیا، اگر دقت کریں تو یہ قضیہ منحل ہوگا دو قضیوں کی طرف. جب آپ تقید کو لے کر آتے ہیں تو در حقیقت یہ قضیہ دو قضیوں کی طرف منحل ہوگا. ان میں سے ایک قضیہ ضروریہ ہوگا، دوسرا قضیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ممکنہ ہوگا. بس ایک ہی قضیہ امکان والا ضرورت میں تبدیل نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پر قضیہ دو قضیوں کی طرف منحل ہوگا کہ جن میں سے ایک ضروریہ ہے اور ایک ممکنہ ہے. یعنی اشکال آپ کا درست ہے، لیکن اشکال کو یوں کریں آپ، بھئی کیسے منحل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مگر آپ نے ادبیات نہیں پڑھی کہ الاوصاف قبل العلم اخبار والاوصاف بعد العلم والاخبار بعد العلم اوصاف. پہلے سے الاوصاف قبل العلم اخبار والاخبار بعد العلم اوصاف. یہ ادبیات میں قانون ہے. آغا ہمیں سیوطی میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ کلامنا لفظ مفید، کلام مفید ہوتا ہے، درست ہے، تاکہ آپ کو افادہ ہو. اگر ایک ذات کے لیے وصف ذکر ہو لیکن آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ وصف اس کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، تو وہ وصف خبر کے حکم میں ہے، وہ وصف خبر والا فائدہ دیتی ہے. زید العالم، آپ کو پتہ نہیں عالم ہے یا نہ، لیکن جیسے اس کے لیے یہ آپ صفت ثابت کرتے ہیں نا، یہ صفت بمنزل اخبار ہے. گویا کہ زید العالم کا نو زید عالم ہے. اگر آپ کو اس وصف کا پتہ نہ ہو تو وہ وصف اگر اس کے لیے لے کر آئیں تو یہ خبر کی منزلت پر ہے. یعنی اس کا فائدہ جملے والا فائدہ ہے، قائم مقام ہے جملے کے، درست ہے. اور اگر خبر کا آپ کو پہلے سے علم ہو، آپ کو جملے خبریہ میں ذکر کیا جائے تو گویا کہ وہ آپ کے لیے موصوف و صفت ہے، کیونکہ آپ کو کہنا اس نے فائدہ نہیں دیا. کلام کے اندر ہے کلامنا لفظ مفید، زید عالم، آپ کو پتا ہے کہ زید عالم ہے، خب یہاں پر زید عالم کا نو آپ نے کہا زید العالم، درست ہے. خب یہ قانون ہے جو ادبیات میں پڑھتے ہیں، درست ہے. اب کہتے ہیں یہ جو آپ محمول کے اندر مشتق لے کر آئے ہیں اور اس مشتق کے اندر ذات کو بھی معتبر قرار دے رہے ہیں، انسان لہ الضحک، اور اس صفت کا آپ کو پہلے پتہ نہیں ہے تو گویا کہ یہ صفت خبر کی منزلت پر ہے. یہ جو آپ صفت لے کر آئے گویا کہ کس کی منزلت پر ہے؟ خبر کی منزلت پر ہے. کأنہو آپ نے دو جملے کہے الانسان ضاحکن میں، ایک جملہ آپ نے کہا الانسان انسانون اور ایک جملہ آپ نے کہا الانسان ضاحکون، درست ہے. کیونکہ مشتق کے اندر جو آپ اس مبدا کو اس ذات کے لیے صفت قرار دے رہے ہیں وہ بھی گویا کہ ایک جملہ ہے. بھائی مان لیا آپ کا کہ معمول مطلق ہے، لیکن تقید تو ہے. اگر تقید ہے اس کو وصف قرار دے رہے ہیں تو وہ وصف بھی گویا کہ جملے کی منزلت پر ہے. روشن ہوا آخون کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس آپ کے پاس دو قضیے بن گئے، الانسان انسانون، درست ہے وہ ضروری ہے، لیکن الانسان ضاحکن وہ ممکنہ ہے. تو پھر بھی اشکال ہمارا اپنی جگہ پر بالکل باقی ہے. اگر اس کی کوئی نظیر ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہے، بالکل نظیر ہے. اچھا جب بھی آپ ایک قضیہ بناتے ہیں، ہم اگر قضیہ ایسا ہو کہ جس میں حملے شائع سنائی ہو، جیسے ابھی بات کریں
الانسان ذائق. حمل شائع سنائی وہاں پر کہتے ہیں کہ جہاں پر محمول موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہوتا ہے. یعنی آپ عنوان موضوع کو آئینہ بناتے ہیں تاکہ اس کے افراد کی طرف حکم لے کر جائیں. الانسان ذائق میں یہ جو ذائق کا حکم ہے مفہوم انسان کے لیے نہیں ہے. مفہوم انسان کو آپ نے عنوان قرار دیا تاکہ حکم کہاں لے کر جائیں؟ مصادیق کی طرف لے جائیں. اسے کہتے ہیں حمل شائع سنائی، جو عام طور پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. درست ہے. اچھا یہاں پر آئے اور دو اصطلاحوں کی مختصر وضاحت کروں. ایک ہمارے پاس ہے عقد الواز اور ایک ہے ہمارے پاس عقد الحامل. اصلاً یہ جو آپ قضیہ بناتے ہیں کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں جیسے ہی آپ نے کہا نا الانسان ذائق، انسان کی جانب بھی دو چیزیں ہیں، ذائق کی جانب بھی دو چیزیں ہیں. دقت کیجیے گا. انسان کی جانب ایک ہے عنوان اور مفہوم انسان، موضوع کا جو عنوان ہوتا ہے مفہوم ہوتا ہے، اور دوسرا اس عنوان موضوع کے مصادیق. انسان ایک مفہوم انسان اور ایک اس مفہوم انسان کے مصادیق ہے. درست ہے. ایک عنوان موضوع ہوتا ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے جس پر یہ عنوان صدق کرتا ہے. اگر المنطق آپ کے ذہن میں ہو تو وہاں پر عنوان اور معنون کی جو بحث کی ہے اصلاً یہی بحث ہے. وہاں پر یہی کہتا ہے کہ آپ حمل شائع سنائی کے اندر جو موضوع کا مفہوم ہوتا ہے اسے عنوان کہتے ہیں، وصف عنوانی کہتے ہیں. اور حمل شائع سنائی کے اندر وہ جو وصف عنوانی جن مصادیق پر صدق کرتی ہے ان کو آپ معنون کہتے ہیں، یا وہاں پر پڑھ چکے ہیں. درست ہے. بس یہ دو چیزیں. یعنی جب بھی آپ قضیہ بناتے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بابا وہ مصادیق کہ جو متصف ہیں عنوان موضوع کے ساتھ ان کے لیے یہ معمول ثابت ہے. آپ جب کہتے ہیں الانسان ذائق، یعنی وہ زید و عمر و بکر جو عنوان انسانیت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مفہوم ذائق ثابت ہے. ایسا کہنا چاہتے ہیں. یعنی جب بھی آپ قضیہ محصورہ بناتے ہیں، حملیہ بناتے ہیں، حملیہ ایسا قضیہ کہ جس میں حمل شائع سنائی ہوتا ہے تو وہاں پر اتحاد کن چیزوں کے درمیان ہوتا ہے؟ عنوان موضوع، مصادیق موضوع، عنوان معمول، مصادیق معمول. معمول کی طرح بھی دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ ایک حمل قرار دیتے ہیں تو حمل کن چیزوں کے درمیان ہوتا ہے؟ کن چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں آپ؟ عنوان محمول کو عنوان موضوع کے ساتھ جوڑتے ہیں یا عنوان محمول کو مصادیق معنون موضوع کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ معنون کے ساتھ جوڑتے ہیں. حمل شائع سنائی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ عنوان معمول کو آپ مصادیق موضوع کے لیے جن کے لیے وصف عنوانی موضوع ثابت ہے ان کے ساتھ جوڑتے ہیں. زید و عمر و بکر عنوان ذائق کے ساتھ متحد ہیں. اور یہی معنی ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں نا شائع سنائی کے اندر کہ وہاں پر موضوع اور معمول مصداقاً متحد ہوتے ہیں، مفہوماً جدا ہوتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے. درست ہے. اچھا یہ وہاں پر جو آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں جزء اول میں، یہیں پر دو اصطلاح ہیں. ایک ہے عقد الوضع، ایک ہے عقد الحمل. عقد الوضع کہتے ہیں یہ جو مصادیق موضوع ہیں جو عنوان موضوع کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں عقد الوضع. زید کے جس کے لیے آپ انسانیت ثابت کر رہے ہیں. درست ہے. زید جس کے لیے آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ انسانیت ثابت کر رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے عقد الوضع. درست. اسے کہتے ہیں عقد الوضع. کانو اس ذات اور اس وصف عنوانی موضوع کے اندر آپس میں ایک حمل درست کر رہے ہیں آپ. کانو وہاں پر بھی ان کا ایک رشتہ جوڑ رہے ہیں آپ. اسے کہتے ہیں عقد الحمل. یہاں سے سمجھے وہ جو المنطق میں موجہات کے باعث میں آپ پڑھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کیا ہے مشروط عامہ، قضایہ موجہات میں پڑھتے ہیں معمول موضوع کے لیے ثابت ہے جب تک اس کے اندر وصف عنوانی باقی ہے.
وصف عنوانی باقی ہے یعنی کیا؟ یعنی جب تک وہ جو موضوع کا مفہوم ہے ان مصادیق کے لیے ثابت ہے تب تک یہ معمول موضوع کے لیے ضروری ہوگا. الکاتب کاتب بالضرورہ ہی نہ ہوا کاتب یا ما دام کاتبان، اس کا معنی یہی ہے. وہاں پر کہتے ہیں کاتب، ہم کہتے ہیں الکاتب متحرک الاعصاب ہی نہ ہوا کاتب بالضرورہ. اگر جب تک کاتب کاتب ہے تب تک اس کی انگلیاں چلتی ہیں. یہ جو ما دام کاتبان، وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ جب تک موضوع کے لیے وصف عنوانی باقی ہے. وصف عنوانی باقی ہے یعنی کیا؟ یعنی جب تک اس کے لیے یہ موضوع کا عنوان ثابت ہے تب تک یہ معمول اس کے لیے ضروری ہوگا. وہاں پر یہ معنی ہوتا ہے اس وصف عنوانی کا. اکثر سمجھ میں نہیں آتا کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں. اچھا، نقطہ جو یہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں یہ بھائی، آپ جو کہتے ہیں الانسان ضاحکون، یہاں پر آپ نے کیا کہا کہ جو عنوان محمول ہے وہ ذات موضوع کے لیے ثابت ہے، یعنی ما صدق علیہ عنوان الموضوع، اس کے لیے یہ معمول ثابت ہے. اچھا، یہ جو ذات موضوع ہے اور عنوان موضوع ہے، ان کا آپس میں رشتہ کیسا ہو کہ یہ معمول اس کے لیے ثابت ہو؟ بعبارت اخری، آیا یہ ضاحکون ذات یا مصادیق انسان کے لیے جو آپ ثابت کر رہے ہیں جو بالفعل انسان ہے، یا نہ بالامکان ہو پھر بھی آپ معمول کو ثابت کر سکتے ہیں؟ درست ہے. یعنی جو بالفعل انسان ہے اس کے لیے ذیک ثابت ہے، یا نہ ایک شے کے لیے انسان ہونا ممتنع نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے ممتنع بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی ثابت ہو سکتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ یعنی جس کے اندر بھی انسان ہونے کی صلاحیت ہے آپ ذاہقن کو اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں. یہ جو وصف عنوانی موضوع ہے اگر اس مصداق کے لیے بالامکان ثابت ہو تو آیا پھر بھی آپ معمول کو اس کے لیے ثابت کرتے ہیں یا نہ؟ یا ان مصادیق کے لیے جن پر موضوع کا عنوان صدق کرے بالفعل وہ عنوان صدق کرے تبھی آپ اس معمول کو اس کے لیے ثابت کریں گے؟ یہاں پر فلاسفہ کے درمیان اختلاف ہے. بو علی سینا کہتے ہیں کہ اس قضیے کا معنی آگا یہ ہے کہ جو بالفعل وصف عنوانی موضوع کے ساتھ متصف ہے اس کے لیے معمول ثابت کر رہے ہیں. الانسان ضاحکن میں بھلے الانسان ضاحکن میں ذیک کس کے لیے ثابت ہے؟ جو بالفعل انسان ہوگا نا اس کے لیے یہ وصف عنوانی معمول ثابت ہے، اس کے لیے معمول ثابت ہے. درست ہے. جبکہ فارابی ان کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ناغا اگر وہ وصف عنوانی موضوع مصادیق موضوع کے لیے بالامکان بھی ثابت ہو تو بھی معمول کو آپ اس کے لیے ثابت کر سکتے ہیں. لیکن بو علی سینا جو بات کر رہے ہیں کہ ناغا جو بالوجدان ہم اس قضیے کی تعلیل کرتے ہیں، کسی بھی بندے سے جا کر پوچھیں یہ جو کہتا ہے بابا الانسان ضاحکن یعنی وہ کہ جو بالفعل انسان ہے. درست ہے. اچھا تو یہ مثال کیوں دے رہے تھے؟ یہ مثال کیا تھی؟ مثال فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہم آپ کو صرف اور صرف اس لیے بتا رہے تھے کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایک قضیہ دو قضیوں کی طرف منحل ہوتا ہے. ایک ہی قضیے کے اندر عقد الوضع بھی ہوتا ہے، عقد الحمل بھی ہوتا ہے. درست ہے. ایک ہی قضیے کے اندر عقد الوضع بھی ہوتا ہے، عقد الحمل بھی ہوتا ہے. پس موضوع کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عقد الوضع کے لحاظ سے ایک قضیہ بنتا ہے، عقد الحمل کے لحاظ سے دوسرا قضیہ بنتا ہے. اخون ہمیں یہاں پر کیوں پھنسایا ہے آپ نے؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا عیناً یہاں پر جو آپ نے معمول مشتق بنایا ہے نا، جیسے موضوع کے اعتبار سے آپ دو بنا رہے تھے، وصف عنوانی موضوع اور ذات موضوع دو قضیے بنے نا.
وصف عنوانی موضوع اور ذات موضوع کے اعتبار سے ایک قضیہ، اور معمول کو اس کے لیے ثابت کریں اس کے اعتبار سے دوسرا قضیہ. تو کہہ رہے ہیں عیناً معمول میں بھی ایسے بنتا ہے نا. ایک مرتبہ جو آپ معمول کو موضوع کے لیے ثابت کرتے ہیں اس سے قضیہ بنتا ہے، اور دوسری مرتبہ کیونکہ معمول آپ کا خود مشتق ہے، وہاں پر بھی ذات ہے، تو وہاں پر بھی تو عنوان معمول اس ذات کے لیے ثابت ہوتا ہے نا. وہاں پر بھی تو دو قضیے بنے گے نا. جب آپ کہتے ہیں الانسان ضاحکون تو یہاں پر بھی دو قضیے بنتے ہیں، دو قضیوں کی طرف منال ہوتا ہے معمول کے اعتبار سے. ایک مرتبہ الانسان انسانون، دوسری مرتبہ الانسان ضاحکون. دو قضیے ایسے منال ہوئے. روشن ہوا؟ بس اس اعتبار سے آپ کی بات یعنی میر سعید شریف کو بھی لگا لیا، اور جو ہے وہ کیا ہے صاحب فصول کو بھی. خوب دیکھیں عبارت کو، اگرچہ میں نے تھوڑی اجلت کی ہے لیکن تقریباً مفہوم روشن ہونا چاہیے. وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ، اگر ممکن ہے کہ یوں کہا جائے. اب یہ بات ایسی ہے کہ اسی بات کے اندر صاحب فصول کو بھی رد کر رہے ہیں اور میر سعید شریف کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا تو یوں اعتراض کر، اعتراض سیدھا کر اپنا. وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ إِنَّ عَدَمَ كَوْنِ ثُبُوتِ الْقَيْدِ ضَرُورِيًّا. اگر صاحب فصول آپ نے جو کہا کہ اس قید کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، یہ قید کے ثبوت کا ضروری نہ ہونا لا یضر بدعوی الانقلاب، وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ مادہ امکان ضرورت میں تبدیل ہوتا ہے اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، اس کے لیے مضر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْمَحْمُولَ، اگر آئے معمول کو تعلیل کرے، معمول کیا مراد لے رہا ہے؟ ان کان ذات المقید وکان القید خارجان وان کان التقیید داخلا بما هو معنی حرفی فالقضیۃ لا محالۃ تکون ضروریۃ. فرماتے معمول اگر آپ کا خود ذات مقید ہو یعنی خود انسان، وہ قید کو خارجی شمار کریں، گرچہ تقیید جو ہے وہ کیا ہے اس میں داخل ہو اس اعتبار سے کہ ایک معنی حرفی ہے، تو کہہ رہے فالقضیۃ لا محالۃ تکون ضروریۃ. پھر بھی کیونکہ معمول تو آپ کا مطلق ہے نا، قضیہ آپ کا ضروری بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت بدیہی ہے، ضروریت ثبوت الانسان الذي يكون مقیدا بالنطق للانسان. کیونکہ بابا ضروری ہے انسان کا ثابت ہونا، کس الذي، وہ انسان کے یکون مقیدا بالنطق، تقیید کے عنوان سے داخل ہے نطق، درست ہے، اس کا ثابت ہونا للانسان، دوسرے انسان کے لیے یہ ضروری ہے. وَإِن كَانَ، آ جائے اس دوسرے مرحلے میں، بلے ایک صورت میں آپ کی بات درست ہے لیکن وہ یہاں پر مراد نہیں. وَإِن كَانَ الْمُقَيَّدُ بِهِ، یعنی وہ جو آپ کا معمول ہے، درست ہے، اس کو جو قید لگایا گیا ہے معمول آپ کا، وَإِن كَانَ، اگر مراد وہ معمول ہو المقید بما هو مقید، مقید اس اعتبار سے کہ مقید ہے، الا ان یکون القید داخلا، اور قید کو بھی معمول کا جز قرار دو، تو کہہ رہے ہیں بھلے اس صورت میں یہاں سے یہ دوسری شکل ہے، اس صورت میں درست ہے کہ قضیہ ممکن بنتا ہے، لیکن ممکن بننے کے بعد بھی منال ہوتا ہے دو قضیوں کی طرف. اس صورت میں بھی فالقضیۃ الانسان ناطقن، اس الانسان ناطقن کی جگہ پر لکھیں ضاحکن لکھیں تو بہتر ہے. الانسان ضاحکن تنحل فی الحقیقت الی قضیتین، در حقیقت یہ دو قضیوں کی طرف منحل ہوتا ہے. احداہما قضیۃ الانسان انسانون، کہ معمول کو اس کے لیے آپ ثابت کر رہے ہیں، درست ہے، وہی ضروریت. والاخری قضیۃ الانسان لہ النطق، کیونکہ معمول کی طرف بھی تو بابا وہ مصداق بھی ہے اور وصف عنوانی بھی ہے، اس کے اعتبار سے کیا ہے الانسان لہ النطق. وہی ممکن ہے، تو وہ ممکن ہے، درست ہے. ایک مرتبہ خالی معمول کو آپ موضوع کے لیے ثابت کریں، دوسری مرتبہ معمول آپ کا مشتق ہے نا، ایک ذات ہے ایک عنوان ہے، ان دونوں کا اگر آپ دیکھیں گے تو قضیہ بنے گا نا. الانسان انسان میں قضیہ ضروریہ بن جائے گا. الانسان لہ النطق کی جگہ پر لیکن لہ الذکر کو، وہ قضیہ ممکنہ بن جائے گا. الانسان لہ النطق وہی ممکنۃ
سمجھ میں آیا کیوں نطق کی جگہ پر ذائق رکھا؟ کیونکہ یہ ممکنہ تو نمیشے دیگے ممکن سب نے اشکال کیا، مگر یہ کہ ہم آخوند کی بات کو مانیں کہ آخوند نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو فصل ہی نہیں ہے، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وذالک، آگا یہ قضیہ منال کیوں ہوتا ہے؟ دو قضیوں کی طرف، ایک ادبی زبان میں جواب، ایک منطقی زبان میں۔ وذالک، اور یہ جو منال ہوتا ہے قضیہ دو قضیوں کی طرف اس وجہ سے، ایک تو ادبی قانون ہے، لأن الاوصاف قبل العلم بها اخبار، آگا اوصاف کا جب تک آپ کو علم نہ ہو تو وہ ظاہر میں اوصاف ہے، وگرنہ حقیقت میں اخبار کا فائدہ دیتی ہے وہ۔ کما ان الاخبار بعد العلم تکون اوصافا، اور جس طریقے سے اخبار کا جب آپ کو علم ہو جائے تو پھر وہ وصف کی منزلت پر، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے لیے، حالانکہ جملے کے اندر کلام کے اندر ہے کہ وہ مفید فائدہ ہو، جب آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے تو مفید فائدہ نہیں ہے۔ درست ہے یہ اس زبان میں۔ پس اگر منطقی زبان میں کہیں تو یوں کہیں گے فَعَقْدُ الْحَمْلِ يَنْحَلُّ إِلَى الْقَضِيَّةِ، پس وہ جو آپ کا عقد حمل ہے وہ بھی ایک اور قضیے کی طرح منال ہوتا ہے۔ ایک تو آپ عنوان محمول کو موضوع کے لیے ثابت کریں، وہ ایک قضیہ کہ الانسان انسان بنا، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا عقد الحمل ہے وہ بھی ایک قضیے کی طرح منال ہوتا ہے کہ الانسان ذائق بنتا ہے۔ کما ان عقد الوضع ينحل الى قضیۃ مطلقۃ عامۃ عند الشیخ وقضیۃ ممکنۃ عند الفارابی، جس طریقے سے قضیے میں جو عقد الوضع ہے وہ منحل ہوتا ہے ایک مطلقہ عامہ کی طرف۔ اگر مطلقہ عامہ اس قضیے کو کہا جاتا ہے جہاں پر جہت قضیہ بالفعل ہو، یعنی آپ قضاء موجہ میں کہتے ہیں اگر معمول موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہو اس کو کہتے ہیں مطلق عامہ۔ درست، الانسان ذائق بالفعل، درست، یہ قضیہ مطلق عامہ کہلاتا ہے موجہات میں سے۔ درست، جیسے کہ عقد الوضع منحل ہوتا ہے ایک قضیہ مطلق عامہ کی طرف، یعنی جب کہتے ہیں نا الانسان ذائق تو در حقیقت آپ نے یہ کہا زید و عمر و بکر انسان بالفعل، ایسے مطلق عامہ کی طرف۔ اندہ شیخ یعنی شیخ الرئیس بو علی سینا، وقضیۃ ممکنۃ، اور قضیہ ممکنہ کی طرح منال ہوتا ہے۔ اعلیٰ قضیہ ممکنہ یعنی یہاں پر اس امکان سے مراد امکان خاص ہے۔ میرے پاس ادھر شارح نے لکھا ہوا ہے امکان عام، یہ غلط ہے، امکان عام نہ، امکان خاص۔ درست ہے، درست۔ البتہ امکان عام بھی کہا جا سکتا ہے، وہاں پر امکان عام مثلا فارابی کی نظر میں بھلے امکان عام بھی کہا جا سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ نہ مشکل نہ دار ہے۔ عقد الوضع میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید الکاتب بالامکان العام، بھلے وہ نہ درست ہے، یعنی ممتنع نہ ہو اس کے لیے ثابت ہو، ہمین کے اس کے لیے ممتنع نہ ہو اس کے لیے آپ معمول کو ثابت کر سکتے ہیں، ایسے فتح عمال آغا دقت کو۔ درست ہے، خوب، یہاں تک بس ایک حصہ ہمارا تمام ہوا۔ یہاں تک بس کیا ہوئی؟ بس کا خلاصہ یہ ترتیب دوں تاکہ بعد والے کے لیے انشاءاللہ آپ کا ذہن بھی منظم طریقے سے ہو۔ یہاں پر جو ہم نے میر سید شریف نے دو لنگے اشکال کیے، ترتیب بحث میں کہاں تک پہنچے یہ بہت زیادہ ضروری ہے بعد والی عبارت کے لیے۔ پہلے لنگے پر صاحب فصول نے اعتراض کیا، آخوند نے صاحب فصول پر ایراد کیا، اشکال کیا، اور پھر خود میر سید شریف پر اشکال کیا۔ پہلے لنگے میں، پہلی شک میں میر سید شریف کا اشکال، اس کے اشکال پر صاحب فصول کا اشکال، پھر صاحب فصول پر آخوند کا اشکال، اور آخوند نے پلٹ کر خود پھر آخر میں میر سید شریف پر اشکال کیا۔ یہ پہلی شک میں تھا۔ شک دوم میں صاحب فصول نے ایراد کیا، کس پر ایراد کیا؟ میر سید شریف پر۔ آغا آخوند نے صاحب فصول پر ایراد کیا،
اس پر ایراد کر کے کہ نہ تمہارا ایراد وارد نہیں، لیکن خود ایراد کیا کس پر؟ میر سید شریف جرجانی پر. یہاں تک ہم پہنچے ہیں. کل انشاءاللہ جو ہم بحث پڑھیں گے، کل بحث یہ ہوگی کہ صاحب فصول پلٹ کے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو میں نے اشکال کیا نا میر سید شریف پر، میرے اشکال وارد نہیں ہے. صاحب فصول خود سے ایک اور اشکال کرتے کہ وہ جو اشکال کیا وہ درست نہیں تھا، وہ جو میرا اشکال تھا اپنے اشکال پر اشکال کرتے. خوب آخوند پھر پلٹ کر آئیں گے، کہیں گے کہ نہ جو تم اپنے اشکال پر اشکال کرے وہ اشکال درست نہیں ہے. ایسے وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی اللہ علی محمد.